بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں بلا تخیر دعوت افتاح واسطے دعوت دوں گا میرے بڑے ہی پیارے بھائی پروفیسر قاری عتیق اللہ زین صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری عتیق اللہ زین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا من اوضحت لنا سبل الہدایہ وازحت عن بصائرنا غشاوۃ الغوایہ، نصلی ونسلم علی من ارسلتہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد، اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونفخات الشیاطین ونفثات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جیسا کہ آج کا یہ پروگرام عظمت قرآن کے حوالہ سے منعقد کیا گیا ہے، اس پروگرام کی بنیادی وجہ بھائی طالب صاحب کی بچی کا قرآن مقدس مکمل کرنا ہے۔ عزیز ساتھیو، عظمت قرآن پر میرے بعد آنے والے معزز مہمان طلحہ الطاف صاحب بیان کریں گے۔ میں مختصراً اولاد کی تربیت کے حوالہ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے 28واں پارہ سورہ تحریم، اللہ ایمان والوں کو دو کام کرنے کے حکم دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، دو کام کرنے۔ آج اس معاشرے میں 25% لوگ ایک حکم پر عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں، دوسرے حکم کو ترک کر رہے ہیں۔ 75% کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اس علاقہ میں صرف یہی لوگ مسلمان ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ 5%، تو 25% ایک حکم پر عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو حکم بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ باپ تھکا ہارا کام سے گھر آئے، کہے بیٹا میرے لیے کھانا لاؤ۔ بیٹا اٹھے، کھانا لا کے سامنے پیش کر دے، بابا جانی کھا لیں۔
اب والد محترم کہے کہ بیٹا کھانا تو رکھ دیا، پانی نہیں لائے، پانی بھی لا کے دو۔ ابو جان سامنے کچن ہے، برتن پڑے ہوئے، سامنے ڈیپ فریزر ہے، گلاس اٹھائیں، اندر سے پانی کی بوتل نکالیں، خود اٹھا کر پانی پی لیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس بچے کو باپ کا فرما بردار کہو گے یا نافرمان کہو گے؟ کیوں؟ ایک حکم تو مان لیا ہے، آپ نے آتے ہی کہا کہ روٹی لا کے دو، وہ تو سامنے پیش کر دی ہے نا۔ دوبارہ آپ نے کہا کہ پانی لاؤ، وہ نہیں لایا۔ آپ سب یہ کہتے ہیں کہ وہ نافرمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نافرمان ہے۔ اسی طرح رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو دو کام کرنے ہیں۔ کیا؟ پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنی اولاد کو، اپنی رعایا کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، آپ کی چار دیواری میں رہنے والے لوگوں کو بچانا ہے۔ کس سے؟ نارا، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ خود تو آگ ہے، اب ہمارے اندر طاقت ہمت نہیں ہے کہ اولاد کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ بابا جی ڈرتا ہے کب؟ نماز میں، مسجد میں لانے کے لیے ڈرتا ہے۔ اسکول، کالج، دکانداری، ڈیوٹی، کاروبار لیٹ ہو جائے تو وہی بابا سر پر گھر اٹھا لیتا ہے۔ وین نکل جائے گی، گاڑی چلی جائے گی، تیری ایبسنٹ لگ جائے گی، تجھے پتہ نہیں ہے، تو ابھی تک گیا نہیں، ساری دنیا دکانیں کھول چکی ہے، تو ابھی تک گھر میں لیٹا ہوا ہے، تو منحوس ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ اس باپے کی زبان پر جو آئے گا وہ پکے گا۔ کبھی نماز کے لیے کہا؟ بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بیچارہ نائٹ کر کے ابھی تو 2 بجے آ کر سویا ہے، وہی بابا جی تہجد کے لیے رات کو چوروں کی طرح نکلے گا، میرے بیٹے کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں تیری نماز کا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہے، اب ماں باپ کی مرضی ہے، اس کو عیسائیت کے راستے پر لے کر چلے جائیں، اس کو مجوسی بنا دیں، اس کو آگ کا پجاری بنا دیں، اس کو نصرانی بنا دیں، یا اس کو اسلام کے راستے پر لے کر چلے۔ یہ ماں باپ کی مرضی ہے۔ چھوٹے ہمیشہ بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ تیرے گھر میں ہر وقت گانے ہوں گے نا، تو تیرے بچے کی زبان پر بھی ہر وقت گانا ہی گنگنائے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بھی بولنے لگتا ہے، تو اتلی زبان ہے۔ آنٹی آ گئی، ماں نے بلا لی، بیٹا ادھر آؤ، آنٹی کو شیک ہینڈ کرو۔ میرے بیٹے کو 1 2 سے لے کر 10 تک ABC بھی مکمل آتی ہے۔ اچھا، انکل آ گئے، بیٹا ادھر آؤ، انکل سے سلام کرو، شیک ہینڈ کرو، ملو۔ اور انکل کو نا وہ گانا تو سنا، میرے بیٹے کو نا سنا گانا بھی بڑے فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ کون ہے؟ عاشق رسول ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ہے، خوش ہو کر کہہ رہا ہے۔ اے افسوس، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں سب سے پہلے یہ آوازیں جا رہی ہوتی ہے، کوئی کہہ رہی ہے یہ ڈاکٹر بنے گا، کوئی کہہ رہی ہے یہ انجینئر بنے گا، کوئی کہتی ہے یہ PhD کرے گا، کوئی کہتی ہے یہ پائلٹ بنے گا، کوئی کیا کہتی ہے، کوئی کیا کہتی ہے۔ کسی ایک کے اندر بھی یہ غیرت نہیں جاگتی کہ نہیں، میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرا بھائی، میرا ویر، میرا بیٹا حافظ قرآن اور عالم دین بنے۔ ہوتا ہے؟ بڑے ہو کر پھر تو کہتا ہے
قاری صاحب میں بڑھا ہو گیا تو میری اولاد جوان ہے، ساری زندگی انہاں دی خاطر پتہ نہیں کہ کچھ نہیں کیتا تے اج میں نے پوچھ دے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ قصور اولاد کا نہیں ہے، تو اسی کے مستحق تھا جو تجھے ملا، یہ قصور تیرا تھا۔ تو بچپنے میں اس کی تربیت نیک کرتا، اس کو پتہ ہوتا الاب اوسط من ابواب الجنہ کہ باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب تیری مرضی ہے تو اس کی خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھول لے، تیری مرضی ہے اس کی نافرمانی کر کے جنت کا دروازہ بند کر لے۔ اسے پتہ نہیں ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو نے تو اس کو مسجد میں جانے نہیں دیا، تو نے تو اس کو قرآن کی طرف جانے نہیں دیا، تو نے اس کو حدیث کی طرف تو جانے نہیں دیا۔ بڑے ہو کر پھر اس نے انگریز کا پٹھو ہی بننا ہے نا۔ ہاں ہاں ہم یہ تو فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا نا فلاں اسکول میں فلاں کالج میں پرائیویٹ، کبھی یہ کہا میرا بیٹا دیکھیں نا اللہ کی قسم خوشی ہو رہی ہے اور مجھے ابھی ادھر آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ پروگرام ہے، وگرنہ میں موضوع تو کچھ اور لے کر آیا تھا۔ موقع مناسبت کے حوالے سے یہ ابھی چند دن پہلے شب برات گزری ہے، موضوع وہ لے کر آیا تھا، لیکن ادھر آ کر پتہ چلا کہ یہ اس حوالے سے پروگرام ہے تو فوراً پھر میں نے اپنا موضوع چینج کیا۔ بھائیو میری باتیں کڑوی ضرور لگیں گی، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے نا تو میری ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہوگی، رد نہیں کر سکتے۔ معاشرہ اسی طرح چل رہا ہے۔ بڑے ہو کر پھر ہم کیا امید لیں؟ مجھے تو نا بڑے دکھ سے افسوس ہوتا ہے، آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں نے بھی کئی ایک ایسے جنازے بھی پڑے ہوں گے جنازے میں نا اختلاف ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے میرا مولوی جنازہ پڑھائے گا، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے میرا مولوی جنازہ پڑھائے گا، وہ بھی کرائے کے ملا کو لے کر آیا ہوا، یہ بھی کرائے کے ملا کو لے کر آیا ہوا، اختلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ افسوس نہیں؟ ہاں ہاں یہ اختلاف تو سمجھ آتا تھا، بڑا کہتا ابو کا جنازہ مجھے پڑھانے دو، چھوٹا کہتا ابو کا جنازہ پڑھانے کی سعادت مجھے دو۔ یہ اختلاف کہاں کا ہے؟ وہ کہے میرا کرائے کا ملا، وہ کہے میرا ملا۔ یہ تربیت کی ہے تو نہ اولاد کی، تیری میت آگے پڑی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا مرنے والے کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں ہیں۔ تیری اولاد پیچھے گونگے بن کے کھڑی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ باپ کے لیے کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا، کیا دعائیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی، اس کو تو جنازے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے نا تو سب سے قریبی کا حق ہے اس کو غسل دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں قاری صاحب؟ ایسا کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو اپنے باپ کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، اپنے بھائی کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، ہم جنازہ کیا پڑھیں گے؟ کرائے کا آئے گا وہ رسمن کر کے چلا جائے گا۔ بتا سگا بیٹا کھڑا ہو، آگے میت ہو، بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہو، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ وہ تو کرائے کا آیا ہوا ہے، اس کے دل سے کیا نکلیں گی؟ جتنا دکھ غم اولاد کو ہوگا دوسرے کو تو نہیں ہے نا۔ بھائیو کاش اپنی اولادوں کو اس قدر چھوڑ کر جائیں، ہمارے جانے کے بعد غسل بھی وہ دے، ہمارے جانے کے بعد ہمیں کفن بھی وہ پہنائے، ہمارے جانے کے بعد جنازہ بھی وہ پڑھائے، قبر میں بھی وہ اتارے، قبر کے بعد دعا بھی وہ قبرے۔ اور ہمیشہ یاد رکھے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اگر وہ نیک ہے تو پھر بھی گناہگار ہے تو پھر بھی اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو فرشتہ صبح کے وقت بھی اس کی قبر میں آتا ہے، شام کے وقت بھی قبر میں آتا ہے۔ اگر نیک ہے فرشتہ جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے، تیرا حقیقی مقام اور ٹھکانہ یہ ہے۔ اگر گناہگار ہے تو پھر بھی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جہنم کے اندر یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةٌ، جنتی کا جو ٹھکانہ دکھایا جاتا تھا نا، اس کے اور فرشتے کے درمیان بحث ہوتی ہے۔
آج اس کا ٹھکانہ مقام الگ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا مقام تو یہ تھا، وہ کہتا ہے نہیں تیرا مقام یہ نہیں ہے یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جب سے آیا مقام یہ دکھایا جاتا رہا۔ بحث کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے بتلا اپنی اولاد چھوڑ کر آیا ہے پیچھے؟ جی ہاں۔ اولاد کی نیک تربیت کر کے آیا ہے؟ جی ہاں۔ اولاد کو نمازی چھوڑ کر آیا تھا؟ جی ہاں۔ تو آج تیری اسی اولاد میں سے تیرا کوئی بیٹا تیری قبر پر آیا، اس نے آ کر ہاتھ اٹھا کر چند لمحوں کے لیے تیرے لیے رب سے دعا کی، رب نے تیرے بیٹے کی دعا قبول کر کے آج تیرا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا جتنا زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تربیت نہیں کر کے جائے گا، وگرنہ کیا ہوگا؟ دوسرے دن دو چار دیگے پکا کر بانٹ دے گا، تیرے میرے جیسے بے نماز ہٹے گٹے آئیں گے، کھا کر ڈکار ماریں گے اور ہم خوش ہوں گے کہ تیرے باپ کی روح بخشی گئی۔ یہ نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج تو اپنے بڑوں کی قبر پر جائے گا، کر تیرے پیچھے تیری قبر پر آئیں گے، وگرنہ بھول جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جائیں پاکستان کے کسی بھی قبرستان میں جائیں، آپ کو وہاں پر تختیاں نظر آئیں گی۔ کیوں تختی لگائی جاتی ہے؟ نشانی کے طور پر۔ یہی ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نے تو صدیوں بعد آنا ہے، مہینے بعد تو جائے گا تو کبھی بھولے گا کہ یہ میرے بڑے کی قبر تھی؟ تختی لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے تو سال بعد آنا ہے، 2 سال بعد آنا ہے، عاشورہ کے دن آنا ہے، یا کسی اور کو دفنانے آنا ہے، قبر کو لیٹ ہوگی، چلو وہاں تلاش کر لیں، ابو کی قبر پر فاتحہ خوانی کر لیں۔ اللہ کی قسم جب تو ہر ہفتے جائے گا، 15 دن کے بعد جائے گا، مہینے میں ایک بار جائے گا، زندگی بھر تو کبھی باپ کی قبر بھول نہیں سکتا، کبھی ماں کی قبر بھول نہیں سکتا، کبھی اپنوں کی قبر کو تو بھول نہیں سکتا۔ کب؟ جب تو جاتا رہے گا۔ جب تو نے جانا نہیں ہے تو پھر تو نے تختی لگانی ہے نا۔ مجھے بتا، جو تیرا گھر ہے، تیرے گھر کے باہر تختی نہیں لگی، کیا کبھی تو بھولا ہے؟ بھولا ہے کبھی؟ کیوں نہیں بھولا؟ باہر تو تختی نہیں ہے، روز آتا ہے وہاں، کم از کم روز نہیں تو ہفتے میں 1 دن تو جا، ہفتے بعد نہیں جا سکتا تو 15 دن کے بعد تو جا، 15 دن میں بھی نہیں جا سکتا تو کم از کم 1 مہینے کے بعد تو جایا کرنا۔ ایسی تربیت کر کے جا۔ یہ قرآن ہے نا، قرآن فرمایا کہ 1 ارب پر کتنی نیکیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ بیٹا آپ بتاؤ، آپ کو تو مجھ سے پڑھ کر آئے ہو، آپ کو تو پتا ہوگا، میں نے کلاس میں بھی بتلایا ہوا ہے، بھول گئے ہو لگتا ہے۔ 50 ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے 50 ہے۔ اس بچے نے پڑھا الف، کتنی نیکیاں؟ 10۔ کتنی؟ 10۔ اس بچے کو قاری صاحب نے پڑھایا الف، 10 نیکیاں، کتنی ہو گئیں؟ 20 ہو گئیں۔ اس بچے کی ماں نے بھیجا، یہ پڑھنے آیا، اس نے پڑھا الف، 10 نیکیاں، کتنی ہو گئیں؟ اس بچے کو اس کے باپ نے بھیجا، اس نے پڑھا الف، 10 نیکیاں، کتنی ہو گئیں؟ قرآن مقدس کا نسخہ ہدیتاً بھائی عبداللہ صاحب نے لے کر اس بچے کو دیا کہ بیٹا اس پر پڑھو، اس نے پڑھا الف، 10 نیکیاں، کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ کتنی ہو گئی؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں نے یہ پڑھا ہے میرے باپ کی روح کو بخش دینا، نہیں، جب تک پڑھتا رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع، ختم۔ ہاں 3 قسم کے اعمال مسلسل ملتے رہیں گے۔ زندگی میں صدقہ جاریہ کر گیا، میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے کر جا، جو کام آئے گا تیرے جانے کے بعد کوئی نہیں کچھ کرے گا۔ تو امید نہ رکھ
جس کی خاطر نہ تو نے دن کے چین کو دیکھا، نہ رات کے سکون کو دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ بیماری کو دیکھا، نہ تندرستی کو دیکھا، نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، دن رات تو نے ایک کی، جس کی خاطر تو امید رکھے کہ تیرے جانے کے بعد یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ کرے گا۔ نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لینا کہ میں نے اس کے لیے اس کی تربیت کتنی کی ہے جو میرے جانے کے بعد یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کرے گا۔ اس نے نہیں کرنا۔ نمبر 2، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے رہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر جا جو تیرے جانے کے بعد تیرے لیے دعائیں کرتی رہے، تیرے لیے دعائیں کرتی رہے، تیرے لیے صدقہ جاریہ کرتی رہے، تیرے لیے ذریعہ نجات بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا، ساتھ نا 4 سال کا بچہ ہے، آ کر نا نماز شروع کی، لیٹ آیا تھا، جماعت ہو چکی تھی، اب بچے نے بھی ساتھ نا نماز شروع کر دی ہے۔ آپ نے گھروں میں اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑے ہو کر تو اس کو پتہ چل جاتا نا کہ میرا کیا کم مسجد میں، میرا کیا تعلق نماز سے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں یا باپ گھر میں نماز پڑھے تو بچہ بھی ساتھ آ جاتا ہے مصلی پر، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ اب جیسے اس کو آتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اب اس نے بھی نماز شروع کر دی، بیٹے نے بھی ساتھ نماز شروع کر دی۔ اب نماز کی حالت میں نا کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیٹ جاتا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب نماز مکمل کی نا، بلایا، یا قرہ، قرہ بنا یاد ادھر آؤ، اس بچے کو کیوں لے کر آتے ہو؟ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس پر نماز فرض بھی نہیں ہے، سنن نسائی کی حدیث۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں اس کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز فرض بھی نہیں ہے، اس لیے لے کر آتا ہوں۔ آج اس کا بچپنا ہے، آج جو عادت بن جائے گی نا، یہ جب تک زندہ رہے گا اسی عادت پر قائم رہے گا۔ 5 وقت 5 نمازوں میں لے کر آتا ہوں تاکہ یہ باجماعت نماز پڑھے اور یہ جب تک زندہ رہے اسی عادت پر قائم رہے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ کو بچپن کی وہ یاد کروائی ہوئی دعائیں آج بھی یاد ہوں گی، جوانی میں یاد نہیں ہوتی۔ بچپن کی ایک ایک بات آپ کو یاد ہوگی، بچپن کی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں، جوانی والی نہیں رہتی۔ بابا جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو آپ کو بچپن میں قاری صاحب نے پڑھایا تھا نا سبحانک اللہ، وہ آج بھی یاد ہے، اور جوانی میں آ کے آپ کو پتا چلا اللہ باعث بہنی تو آپ سے یاد نہیں ہوگی۔ جھوٹ تو نہیں ہے؟ کہا آج اس کا بچپنا ہے، جو عادت بن جائے گی یہ جب تک زندہ رہے گا اسی عادت پر رہے گا۔ ادھر یہ جواب دے رہا تھا، ادھر رب العالمین جبرائیل کو بھیج رہا تھا، اے محبوب اپنے یار کو بتلا دے، جس بچے کو لے کر آتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن یہ جب تک زندہ رہے گا نماز پڑھتا رہے گا، اس کی صحیح نماز کا ثواب رب تیرے کھاتے میں لکھواتا رہے گا۔ ایک دن آیا، وہ قرہ بن عیاض نہ اکیلا آ رہا ہے، وہ انگلی خالی ہے، آپ سرکار نے بلا لیا، قرہ وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور چین کہاں ہے؟ تیری انگلی خالی ہے۔ قرہ بن عیاض رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ رب نے اپنے پاس بلا لیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا قرہ اما تحب اللہ تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجد ینتظرک یسعی یفتح لک۔ قرہ رونا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، آنسو نہ بہا، بلکہ خوش ہو جا۔ کیوں؟ رب نے تیرے اس بچے کو اپنے پاس بلا کر جنت کے دروازے پر اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ کہاں ڈیوٹی لگ گئی؟ جنت کے دروازے پر۔ کیوں ڈیوٹی لگی ہے؟
یہاں کھڑے ہو جا، اپنے باپ کا انتظار کر۔ جیسے ہی تیری نظر تیرے باپ پر پڑے، یسعا یفتح لکا، دوڑتے ہوئے جانا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لینا، اپنے باپ کا ہاتھ تھام لینا۔ دنیا میں تیرا باپ تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے گھر مسجد میں لے کر جاتا تھا، جا آج تو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے میری جنت میں لے جا۔ تیرے باپ کی مجھے یہی نے کی اتنا پسند آئی کہ تیری تربیت لے کر رہا تھا، جا میں نے تیرے باپ کا کوئی حساب نہیں لینا، کیا 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 نہیں کیا، بغیر حساب و کتاب کے میری جنت میں لے جا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تربیت نیک ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ تو ایک کمرے میں کراتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، ہائے درد، ہائے بخار، ہائے درد، ہائے درد۔ وہ اپنے موبائل میں مگن رہے گا، اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگے گی۔ تو فون کرتا رہے گا، بیٹا گھر آ جا، تیری ماں بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے، ابو جی بس آیا بس آیا بس آیا، یہ گیم ختم کر لوں یہ کر لوں۔ دوستوں کی مجلس میں بیٹھا رہے گا، وہ ٹس سے بس نہیں ہوگا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارا ہے تو موبائل میں مگن ہے، شادی شدہ ہے تو بچوں میں مگن ہے، تیری اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر کیا کرے گا؟ ابو کو اولڈ ہوم میں بھیج دے۔ پاکستان کے اندر بھی اب یہ بن گیا کہ بوڑھوں کو یہاں بھیجو۔ افسوس نہیں جس والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنا منہ کا لقمہ نکال کر دیتے ہیں والدین، اپنی اولاد کو کہ نہیں دیتے۔ یہ پچھلے دنوں رحمان مسجد کے اندر بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ عبد الرحمان نامی بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا، بچہ یتیم ہے، ایک ماں ہے۔ غربت اتنی ہے کہ ماں بیچاری ایک اسکول میں صفائی کر کے اپنے اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہے۔ اب وہ ایک ہی بچہ ہے، وہ ماں سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں کہ ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ یہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ ماں کی نا ایک آنکھ نہیں ہے، ماں سے نفرت کرتا ہے۔ ماں کو کہتا ہے کہ روٹی پکا کر سائڈ پہ رکھ دیا کر، میں جا کر اٹھا کے کھا لیا کروں گا، میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، مجھے نفرت ہے تجھ سے۔ ماں پیار کرتی تو ماں کو تھپڑ مارتا۔ ماں کو کہا اب میں اس اسکول میں چلا گیا ہوں، لہٰذا تو وہ اسکول چھوڑ دے، کہیں میرے دوستوں کو پتہ نہ چل جائے کہ تو میری ماں ہے، جا کہیں اور مزدوری کر۔ مجبور کر کے ماں کو وہ اسکول چھڑوا دیا جہاں وہ صفائی کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، بچہ اسکول سے لیٹ۔ آپ کو بھی کئی مرتبہ کال آ جاتی ہوگی، بیوی کی کال آتی ہوگی کہ 2 بجے بچہ گھر پہنچ جاتا تھا، 2:30 بج گئے ابھی تک نہیں آیا، معلوم کرو خیریت تو ہے، ابھی تک کیوں نہیں آیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، تو ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ماں بیچاری پریشان تھی، مجبوراً نکلی۔ اسکول کے باہر بچے کھیل رہے تھے، پوچھا عبد الرحمان کہاں ہے؟ کہا وہ ابھی ابھی گھر گیا۔ بچوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ دوسرے دن جب عبد الرحمان آیا نا، بچوں نے کہا وہ کانی، وہ ایک آنکھ والی، وہ تیری ماں ہے؟ عبد الرحمان نے بیگ ادھر پھینکا، وہاں سے ڈنڈا اٹھایا، سیدھا گھر آ کر ماں کو مار مار کس قدر زخمی کیا۔ کہا تجھے منع کیا تھا کہ میرے دوستوں کو بتانا نہیں ہے، تو نے پھر بتلا دیا۔ کہا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، بیٹا میں جذبات میں بتا بیٹھی، میں کیا کرتی۔ کہ آج کے بعد جب تک عبد الرحمان زندہ ہے تیری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ گھر سے نکل گیا، فٹ پاتھوں پر سوتا ہے، کہیں سے کچھ مل جاتا تو کھا لیتا ہے۔ کسی ایک امیر انسان کو پتا چلا کہ ایک یتیم بیچارہ رول رہا ہے، گھر لے گیا، اس نے
اس کی پڑھائی کے اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا، اپنے گھر رکھوں گا۔ عبد الرحمن پڑھتا رہا یہاں تک کہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا اسٹڈی کے ویزے پر۔ اتنا پڑھا، بہت بڑا افسر بن کے واپس آ گیا، شادی کر لی، بچے ہو گئے، بہت بڑا افسر بن چکا ہے۔ اب ماں کو پتا چلا کہ میرا عبد الرحمن نا ملک واپس آ چکا ہے۔ ماں بیچاری روز صبح کو نکلتی، شام تک تلاش کرتی کہ شاید میرا بیٹا مجھے کہیں مل جائے۔ کئی عرصہ بیت گیا، روز جاتی ہے بیچاری، آ جاتی ہے۔ آخر ایک دن پتا چل گیا کہ عبد الرحمن فلاں جگہ رہتا ہے۔ وہاں پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نے ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ بچے نے جب دروازہ کھولا تو چیخ ماری۔ بچے کا باپ بھاگتا ہوا آیا، کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا کہ باہر ڈراؤنی شکل والی کوئی عورت آئی ہے۔ عبد الرحمن باہر آیا، پہچان لیا کہ میری ماں ہے، آتے ہی منہ پر تھپڑ مارا۔ کہا بچپن میں تو مجھے ڈراتی تھی، آج میرے بچوں کو ڈرانے آ گئی ہے۔ چند ٹکے نکالے، ماں کے منہ پر مارے، کہا پیسوں کی خاطر آئی ہوگی، یہ اٹھا اور دفع ہو جا۔ ماں بیچاری روتے ہوئے زمین سے وہ پیسے اٹھاتی ہے، بیٹے کو واپس دیتی ہے۔ بیٹا اللہ کی قسم میں پیسوں کے لیے نہیں آئی تھی، مجھے پتا چلا کہ میرا عبد الرحمن واپس آ چکا ہے، میں تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے آئی تھی، آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئی تھی، میں تو اپنے دل کو سکون پہنچانے آئی تھی۔ بیٹا میں تو تیرا دیدار کرنے آئی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا کیسے بڑا آدمی بن چکا ہے، اب میرا عبد الرحمن کیسا ہوگا۔ بیٹا کئی عرصہ بیت گیا تھا، تجھے دیکھا نہیں تھا، بیٹا میں تو دیکھنے آئی تھی، پیسے لینے نہیں آئی تھی۔ بیٹا یہ پیسے واپس لے لے، اللہ کی قسم دوبارہ تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ بتائیں اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ عرصہ بیتا، جس اسکول میں عبد الرحمن پڑھتا تھا اینول فنکشن تھا، عبد الرحمن کو انوائٹ کیا ہوا تھا مہمان خصوصی کے طور پر۔ عبد الرحمن آیا ہوا ہے، اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتلایا تھا نا کہ پرانی یادیں رہتی ہیں، بچپن کی یادیں، وہ یاد آ گئی۔ اس اسکول میں پڑھتا تھا، ادھر میری کلاس تھی، ادھر گھر تھا، ایسے آتا تھا۔ فنکشن کے بعد عبد الرحمن نے سوچا کہ جاؤں اپنا گھر تو دیکھوں کیسا ہے۔ عبد الرحمن گیا، ابھی دروازے پر تھا، دیکھا دروازہ باہر سے لاک ہے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، کہا نوجوان کون ہے؟ کہا میں عبد الرحمن ہوں۔ کہا بیٹا یہاں ٹھہرنا، میرے پاس نا تیری ایک امانت ہے، میں وہ لے آؤں۔ وہ بابا جی گئے، دو چیزیں لے کر آئے۔ کیا؟ چابیاں۔ بیٹا تیری ماں فوت ہو چکی ہے، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، یہ تیری امانت تجھے دے کر گئی ہے، یہ چابیاں تیری ماں تیرے لیے دے کر گئی تھی۔ بیٹا کئی دن بیچاری بھوکی پڑی رہتی، کہیں سے کچھ آ جاتا تو کھا لیتی، وگرنہ بھوکی پڑی رہتی۔ ہم سب علاقے والے کہا کرتے تھے کہ تیرا تو دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے، تو یہ گھر بیچ کر اپنا تو گزارا اچھا کر لینا۔ کہتی نہیں، یہ گھر میں اپنے عبد الرحمن کو دوں گی، یہ میرے بیٹے عبد الرحمن کا ہے۔ جب فوت ہونے لگی نا، بیٹا یہ چابیاں مجھے پکڑائیں کہ اگر زندگی میں میرے عبد الرحمن سے ملاقات ہو جائے تو چابیاں میرے عبد الرحمن کو دے دینا۔ اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، جب عبد الرحمن نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا، عبد الرحمن کی چیخ نکلتی ہے، غش کھا کر زمین پر گرتا ہے۔ کیا لکھا تھا؟ عبد الرحمن جب یہ خط تیرے ہاتھ میں آئے گا اس وقت میں دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ عبد الرحمن جب تک زندہ تھی میں نے بتلایا نہیں، کیوں کہ والدین احسان جتلاتے نہیں ہیں۔ عبد الرحمن آج بتلا رہی ہوں، سن، جس وجہ سے تو مجھ سے نفرت کرتا رہا، عبد الرحمن زندگی میں ایک مرتبہ بھی تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ باپ تیری آنکھ کو ہوا کیا تھا۔ آج بتاتی ہوں، عبد الرحمن تو چھوٹا سا تھا،
کہ میں پکڑ کر گلی میں اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، ایک بچے کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹا، عبد الرحمن تیری آنکھ پر آ کر لگا تھا، تیری آنکھ ختم ہو گئی، میں نے تجھے اٹھایا، ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی، ہاسپٹلوں کے میں نے چکر کاٹے، میں نے ڈاکٹروں کو واسطے دیے، ان کے پاؤں پکڑے، قدموں میں گری، اللہ کے لیے میرے بیٹے کی آنکھ بچا لو۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب آنکھ نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا میری آنکھ نکال کر میرے بیٹے کو لگا دو۔ عبد الرحمن، وہ آنکھ جس وجہ سے تو مجھ سے نفرت کرتا رہا، وہ آنکھ میں نے تجھے لگوائی۔ اللہ کی قسم، اولادیں تو والدین تو اولادوں کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کر تو کہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ سوچا کبھی؟ بڑے کی شادی ہوگی، علیحدہ ہو رہا، کسی الگ ہو رہا، ماں باپ جس نے ساری زندگی پڑھایا، پالا پوسا، شادی کی، اخراجات کیے، چھوٹے کی شادی ہوئی وہ بھی الگ، اس سے چھوٹے کی ہوگی وہ بھی الگ، کسی الگ ہو رہے ہوتے ہو؟ سوچا کبھی؟ والدین سے اب جو سب سے چھوٹا ہے نا، اب ماں باپ اس کے پاس، ماں باپ بیمار ہو جائے، بڑے نے فون پر پوچھ لینا ابو کا کیا حال ہے۔ کبھی سوچا بھائی میرے بھی ماں باپ ہیں، لہذا یہ بیماری کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا؟ کبھی گئے ہو؟ کبھی دیکھا؟ کیوں ہے ایسا؟ رب نے تیرے دل سے اس رحمت کو چھین لیا ہے۔ والدین کو تنہا نہ چھوڑا کرو، کبھی تنہائی میں والدین کے دکھ بانٹا کرو۔ جس والدین نے تیری خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ انڈیا کا واقعہ ہے، بچہ اسکول پڑھتا ہے، گھر آیا، ابو جی مجھے 800 روپے چاہیے، میرا ٹور جانا ہے، ٹرپ جانی ہے۔ باپ بیچارہ غریب آدمی تھا، کہا بیٹا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، بیٹا اگلے سال بھیج دوں گا، یا میرے پاس پیسے آ گئے نا میں آپ کی ساری فیملی کو لے جاؤں گا۔ بچے نے ضد کی، نہیں مجھے تو چاہیے، میرے باپ کے پاس تھے نہیں۔ بیٹا غصے ہو کر بغیر ناشتے سے گھر چلا گیا، اسکول چلا گیا، لیٹ آیا، ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، بیگ پھینکا اور پھر لیٹ گیا، کھانا نہیں کھایا، رات کا بھی نہیں کھایا۔ اس کی ماں نے کہا جاؤ کہیں سے ادھار لے آؤ، 3 وقت ہو گیا ابھی تک کھانا نہیں کھایا، بات چیت نہیں کر رہا، بول نہیں رہا۔ صبح کو باپ نے نا 800 روپیہ دیا، بیٹا یہ باپ بیٹا خوشی خوشی جا رہا ہے، راستے میں یاد آیا کہ وہ سلپ جس پر میں نے سگنیچر کروانے تھے نا وہ تو گھر رہ گئی ہے، گھر وہ سلپ لینے آ رہا ہے، ابھی دروازے پر تھا، کانوں میں ایک آواز آتی ہے، ماں ناشتہ بنا رہی تھی، باپ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باپ کی کلائی پر اس کی ماں نے نظر ماری نا تو کلائی خالی تھی، ماں کہنے لگی لگتا ہے وہ باپ کی آخری نشانی بھی بیچ آئے ہو، کوئی فوت ہو جائے تو ان کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں نا نشانی کے طور پر، اس نے بھی اپنے باپ کی گھڑی سنبھالی ہوتی ہے۔ بیٹا سمجھ گیا وہ جو 800 روپیہ مجھے ملا ہے میرے ابو نے اپنے باپ کی نشانی بیچ کر مجھے دیا ہے۔ بیٹا وہیں سے واپس پلٹا، بازار گیا، گھڑی خریدی، اس کو گفٹ پیک کروایا، واپس آیا، باپ نے کہا بیٹا تو گیا نہیں، ابو جی آپ کا گفٹ میرے پاس تھا وہ دینے آیا تھا۔ بیٹا کیا گفٹ؟ ابو جی کھولو، باپ نے کھولا تو دیکھا اندر گھڑی تھی، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا، بڑا ہو گیا میرا۔ والدین تو اولادوں کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں اور یہی اولادیں بڑی ہو کر پھر علیحدہ ہوتی ہیں، باپ کی قبر کو بھی بھول جاتی ہیں۔ نہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ میرا موضوع تو بہت لمبا تھا، ابھی تو سٹارٹ کر رہا تھا لیکن میرے شیخ محترم آ گئے، کیونکہ میں تو ایک مقامی عام سا طالب علم آدمی ہوں، چند نصیحتیں اپنے آپ کو اور آپ کو کی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، وما توفیق الا باللہ۔